سارے حضرات اور نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ مراقبہ کیا ہے اور مراقبہ کیسے کرتے ہیں، مراقبے کا طریقہ کیا ہے۔ اور بہت سارے حضرات یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ مولانا ذکر میں دل نہیں لگتا، اور ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو دنیا کے خیالات اور وساوس آتے ہیں۔ تو بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ ذکر میں مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، ہم ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ شکایت کی کہ ہم ذکر کرنا اسی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا کہ ذکر میں دل نہیں لگتا، من نہیں لگتا۔ تو ایک بات سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ذکر اور مراقبہ جو ہم کرتے ہیں واقعتاً اس میں جو وساوس آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ابتدا میں آتے ہیں۔ اگر یہ وساوس آئے تو اس کی ایک ہی شکل ہے، وساوس جتنے چاہے آئے ہم اپنے مراقبے کو ہرگز بھی نہ چھوڑیں۔ وساوس تو آتے ہی رہتے ہیں، اپنے مراقبے کو اور اپنے ذکر کو نہ چھوڑیں۔ جیسے جیسے وساوس آتے جائیں گے، جیسے جیسے ہم ذکر کرتے جائیں گے، تو ایک دن جتنے وساوس اور جتنے خیالات آئے دوسرے دن اتنے نہیں آئیں گے، تیسرے دن اور کم ہوں گے، چوتھے دن اور کم ہوں گے۔ اس طرح سے پھر ذکر کے اندر انشاءاللہ العزیز خود بخود دل لگے گا اور من لگے گا۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ صرف آپ کے دل میں اللہ ہی اللہ رہیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہیں آئے گا۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا۔ تو اب آئیے سب سے پہلے ہم مراقبے کا طریقہ کیا ہے، اکابرین کا، اللہ والوں کا جو مراقبے کا طریقہ ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں بھی کس طریقے سے بیٹھنا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب جو شخص مراقبے میں ہوتا ہے یا مراقبے میں بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ ساری دنیا سے یکسو ہو کر اپنے سر کو جھکا لے، چار زانوں بیٹھ جائے، اپنے سر کو جھکا لے اور سر کے جھکا کر اپنی نگاہیں بند کر لے، اپنی نگاہیں بند کر لے۔ نگاہیں بند ہو کر قبلہ روح ہو جائے۔ قبلہ روح ہو جانے کے بعد باوضو ہو کر یہ شخص قبلہ روح ہو کر باوضو ہو کر بیٹھ جائے، آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا لے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچتا رہے کہ نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، نہ حیوان، نہ شیطان، کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ شروع میں سالک کا دل ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، جیسے ہی سر جھکا دیا دنیا کے خیالات و وساوس نے بس ایک ہجوم کر دیا اور دنیا کے خیالات و وساوس کا ایک انبار اس کے دل میں آ گیا، اس کے خیالات میں آ گیا۔ اب یہ جتنے خیالات آتے رہتے ہیں تو اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ کہتے ہیں نا جو مثل مشہور ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر سے ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر دنیا بیٹھی ہوئی ہے، تو اس لیے اب جب ہم سوچیں گے تو وہی دنیا ہمارے سامنے آنے لگے گی۔ اس لیے سالک کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ہرگز بھی یہ تصور نہ کرے کہ مجھے تو بہت محنت کرنی چاہیے۔ اگر دل میں یہی کچھ لے کر اگر سالک محنت کرتا رہے گا تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ اپنے منزل مقصود پر ضرور پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ سالک کو چاہیے کہ دیکھو میں ذکر میں بیٹھا ہوں تو دنیا آ رہی ہے، کل قیامت کی دن اگر خبر میں جاؤں تو دنیا ہی میرے سامنے آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، جب بھید کھول دیے جائیں گے دلوں کے اندر جو ہے اس کو کھولا جائے گا، سب کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اگر دنیا ہمارے دل کے اندر جو ہے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے رکھ دی جائے گی تو یہ سالک کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے سالک کو چاہیے کہ ہمیشہ یہ گمان کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی ہے۔ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اسے عطا فرماتا ہے، تو اپنے بندے کے مطابق گمان کے مطابق اللہ کی رحمت آئے گی اور اس کے دل میں سما جائے گی۔ بالفرض پہلے دن سارا وقت دنیا کے خیالات آئے، فقط ایک لمحہ اللہ کا خیال آیا تو دوسرے دن دنیا کے خیالات نسبتاً کم آئیں گے، تیسرے دن اور کم، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا جب سر جھکائیں گے تو فقط اللہ کا دھیان رہے گا، دنیا کمینی بالکل دل سے نکل جائے گی۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر اپنے دل میں آ جائے گی۔ جیسے ہی سالک اپنی نظر کو جھکائے گا، گردن کو جھکائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پالے گا۔ مراقبے کے درمیان بسا اوقات جو ذکر کرنے والے، مراقبہ کرنے والے حضرات ہوتے ہیں ان پر اونگ سی بھی طاری ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ترقی ہوتی رہتی ہے۔ سالک کی مثال، مراقبہ کرنے والے کی مثال مرغی کی مانند ہے۔ اکابرین نے اس کی مثال دی ہے کہ وہ مرغے کی مانند ہے۔ مرغی
جو انڈے پر بیٹھ کر انہیں گرمی پہنچاتی ہے. آپ حضرات کو پتہ بھی ہے ابتدا میں جو انڈے پتھر کی طرح بے جان محسوس ہوتے ہیں، بالکل اس کے اندر جان نہیں ہوتی، ان میں جان پڑتی بے جان ہوتے ہیں، بالکل ان کے اندر جان نہیں ہوتی. جب ان میں جان پڑ جاتی ہے حتیٰ کہ چو چو کرتے ہوئے چوزے نکل آ جاتے ہیں. یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ پہلے بیٹھنا پڑتا ہے، کئی دنوں کے بعد اس کی گرمی کی آہٹ ہونے کے بعد، اس کو پہنچنے کے بعد تب جا کر وہ چوزے نکلتے ہیں. تو اسی طرح سالک کو ابتدا میں اپنی دل پتھر کی مانند نظر آتا ہے، لیکن مراقبے میں بیٹھ کر ذکر کی حرارت پہنچانے سے وہ وقت آتا ہے جب دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے. ظاہر میں عمل جتنا ہلکا پھلکا سا سادہ سیدھا لگتا ہے، اس کا اثر اتنا ہی زیادہ ہے. چند دن مراقبے کی پابندی کرنے سے تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ کسی شاعر نے جس الفاظ کو زبردست الفاظ میں ڈھالا ہے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. یاد کا یہ طریقہ جو ہے مراقبے کا، یہ عاشقوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ محبوبوں کا طریقہ ہے. عاشق تو آوازاری اور نالہ و فریاد کرتے ہیں، جبکہ محبوب فقط دل میں یاد بساتے ہیں. تو اس طریقے کے ذکر کو ذکر مراقبہ کہتے ہیں. اس طرح آدمی مسلسل اگر ذکر کرتا رہے گا، فجر کے بعد ہو، یہ ذکر کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، جب چاہے تھوڑی دیر کے لیے، کم سے کم 10 منٹ کے لیے، کم سے کم 10 منٹ. تو 10 منٹ کے لیے اگر بیٹھ جائے، گھر کو 2-3 منٹ کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں، 1 منٹ کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کم سے کم 10 منٹ مراقبہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی کر سکتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق. تو جتنی دیر ہم بیٹھ سکیں بیٹھے، سر کو جھکا لے، گردن کو جھکا لے، دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل سے گناہ دور ہو رہے ہیں، میرے دل کی تاریکی ظلمت دور ہو رہی ہے، اللہ کی یاد اور اللہ کی رحمت میرے دل کے اندر آ رہی ہے. یہ تصور کرتے ہوئے دل میں اللہ 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 اس طرح کی دل کے اندر ضربیں لگاتے جائیں. دل ہی سے لگائیں، زبان سے نہ لگائیں. زبان سے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے ذکر قلبی اور مراقبہ جسے کہتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. تو جو مراقبے کی جو قرآن کریم کی آیت ہے، جو دل کے اندر ذکر کرنا ہے، تو اس میں صرف آنکھوں کو بند کرنا ہے، سر کو گردن کو جھکانا ہے، اور 4 دانوں بیٹھنا ہے، اور پھر دل میں کہنا ہے اللہ اللہ اللہ. اس طرح کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا کہ اس دل کے اندر سے دنیا کی پوری لذتیں، خواہشات سب ختم ہو جائے گی، دل صاف ہو جائے گا، دل پرسکون ہو جائے گا. اور اس عمل کے کرنے سے جن لوگوں کو ہارٹ کی بیماری آتی ہے وہ بھی بیماریاں ختم ہو جائے گی، دل بالکل صاف و شفاف ہو جائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے اور بھی بہت سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدے بتائے ہیں. یہ جو مراقبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی انہیں پرسکون زندگی عطا فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر رحمت اور سکینہ نازل ہوتی ہے، اور پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو روشن کریں گے. تو دنیا جہاں میں، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں. تو یہ جو طریقہ تھا مراقبے کا بہت آسان طریقہ ہے. تو آپ حضرات سے عاجز گزارش کرتا ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم مراقبہ ادا کریں گے اور مراقبے میں بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس مراقبے کو قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو ہر روز کم سے کم 5 منٹ یا 10 منٹ، کم سے کم 10 منٹ تو مراقبہ ہم سب کو کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا اور دلوں کو سکون و راحت والا بنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. Oh